بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج ہم باب صوم سیرت طیبہ سے سبق حضرت محمد خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ ویڈیو سبق مکمل دیکھنا ہے توجہ کے ساتھ، غور سے، تاکہ جب آپ یہ مکمل کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، بوقت ولادت معجزات اور پرورش کے بارے میں جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چیدہ یعنی چند واقعات کے متعلق جان سکیں۔ حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کفالت کے بارے میں جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کے دوران میں پیش آنے والے واقعات کو جان سکیں۔ حلف الفضول جیسے اہم تاریخی واقع اور اس کی اہم شکوں سے واقف ہو سکیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ابتدائی زندگی کے واقعات، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، حجر اسود کی تنصیب وغیرہ سے آگاہ ہو سکیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پیارے بچوں، اب ہم سب سے پہلے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خاندان، ان کے متعلق جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ۔ شاباش۔ پیارے بچوں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت آمینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ آپ کے چچا کا؟ حضرت ابو طالب۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں چند اہم معلومات جن کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ جائے پیدائش کے کہاں پیدا ہوئے، وہ جگہ کون سی تھی۔ ہمارے آخری نبی سعودی عرب کا شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بوقت ولادت جو معجزات ہوئے کہ جس میں ایران کے آتش کدے کا جھکنا، وہ بجھ گئے اور گر گئے، اسی طرح کسریٰ کے محلات لرز اٹھے۔ پیارے بچوں، یہ جب ہمارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ اس ٹائم معجزہ یعنی کہ وہ چیز جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو، ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ یہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس ٹائم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ یعنی کہ جنہوں نے ابتدائی پرورش کی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ نام محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کا جو معنی ہے وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ پیارے بچوں، لفظ محمد کا کیا معنی ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو شروع میں 7 دن تک اپنی والدہ ماجدہ یعنی حضرت بی بی آمینہ کے پاس رہے، انہوں نے دودھ پیا۔ اس کے چند دن بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ انہی دنوں میں عرب کے دستور کے مطابق، اس ٹائم جو ایک کلچر تھا، ادب کا رواج تھا، ان کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ مکرمہ میں آئیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوسری سب عورتیں مالدار گھرانوں سے بچے لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ جو امیر لوگ تھے اس ٹائم، ان لوگوں کے بچے وہ لے کے ان میں کامیاب ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی بچہ نہیں مل سکا۔ انہیں خود خبر ہی نہ تھی کہ قسمت ان کی جھولی میں کون سا عظیم ہستی ڈالنے والی۔ اس وقت مایوس ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے، یعنی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند سے مشورے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زیر پرورش لے لیا، یعنی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ قحط یعنی بھوک، پیاس اور اس طرح کے جو ماحول تھا، وہ خشک سالی کی وجہ سے، یعنی کہ جانور جو تھے جو چارہ کھاتے ہیں، تو اس ٹائم خشک سالی تھی کہ وہ چارہ اویلیبل نہیں تھا، درخت پودے مرجھا رہے تھے، تو
خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا، یعنی کہ اس قدر اس ٹائم کے حالات تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ساتھ مکہ مکرمہ آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کا اپنا بھی ایک شیر خوار بچہ تھا، یعنی کہ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت بالکل بدل گئی، ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل سا گدھا جو بالکل جس کی حالت خراب تھی، بالکل وہ جو سارے قافلے سے ہمیشہ پیچھے چلتا رہتا تھا، وہ بہت تیز رفتاری سے چلتا گیا اور سارے قافلے کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے، میرے شوہر نے اور دوسرے قافلے کے جو دوسرے لوگ تھے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسا سعادت مند بچہ انہیں مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے، وہ کہتی ہیں تو پھر ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بس دستور جو خشک تھا، جیسے اس ٹائم خشک سالی تھی، قحط تھا، اور لوگ جو تھے وہ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے، یعنی کہ وہ حیران ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے واہ کیا بات ہے کہ ان کے تو حالات بدل گئے۔ آخر سب گھر والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے، خدا کی قدرت سے ان جانوروں کے بھی دودھ اتر آئے، یعنی کہ وہ جانور جو لوگوں کے گھر تھے اور وہ بالکل قحط سالی کی وجہ سے وہ دودھ نہیں دیتے تھے، تو وہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کے ساتھ مل کر انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا، جو چارہ کھانا شروع کیا، اور اس طریقے سے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محبت اور شفقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، انہیں پالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس تک یعنی 5 سالوں تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شق الصدر یعنی کہ سینہ جب چاک ہوا، سینہ مبارک جب اوپن ہوا، کھلا، وہ پیش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو تھا وہ عام بچوں سے مختلف تھا، ان کی طرح نہیں تھا، بلکہ ان سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو بادل ہمیشہ آپ پر سایہ کرتا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ لڑتے، نہ جھگڑتے، نہ کسی چیز کے لیے ضد کرتے، نہ ہی جھوٹ بولتے، بلکہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا مانتے، ان کی عزت کرتے، ان کا ادب کرتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا، جو ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دادا کی وفات جب ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا کے زیر کفالت آ گئے، یعنی کہ ان کی کفالت، ان کی پرورش، سب کچھ، ان کا رہن سہن وہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حقیقی بیٹوں، جو ان کے سگے بیٹے تھے، ان سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اب ہم سفر شام یعنی کہ جو شام کی طرف، شام اس جگہ، اس ٹائم جو ایک کنٹری تھا، وہ جو ایک جگہ تھی، جب وہاں سفر کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے تجارت کی نیت سے وہاں جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو ان کو بھی ساتھ لے گئے، اور آپ کی اس ٹائم عمر مبارک 12 سال کی، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم 12 سال کے تھے۔ ملک شام کی طرف تجارت قافلے کی تیاری ہوئی، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ مقام بصرہ پر پہنچے، وہ جو جگہ تھی جس کا نام بصرہ تھا، تو وہ بصرہ پر جب پہنچے تب وہاں پہ ان کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی، بحیرہ جس کا نام تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چچا سے فرمایا کہ اس میں نبوت کی نشانیاں دیکھتا ہوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہے، اس میں مجھے نبوت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اہل مکہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ پھر واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ پیارے بچوں، حلف الفضول، حلف الفضول کسے کہتے ہیں؟
حلف کا معنی ہے معاہدہ، کانٹریکٹ، اور حلف الفضول ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں جو لوگ شامل تھے ان کے ناموں میں فضل یہ آتا تھا، یہ جو لفظ ہے نا فضل آتا تھا، جیسا کہ فضل بن حارث، فضل بن وداعہ، فضل بن فضالہ، تو ان ناموں کی وجہ سے اس کانٹریکٹ کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ معاہدہ حلف الفضول عبداللہ بن جد آن الیتیمی القریشی کے گھر پر ہوا، جو قریش کے سردار تھے، اور اس کا مقصد اتحاد تھا، یعنی کہ آپس میں اتحاد قائم کرنا، یکجہتی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حلف الفضول کے بعد اب اس کا ہم سبب پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے جانا کہ حلف الفضول کی وجہ تسمیہ کیا تھی، حلف الفضول کو حلف الفضول کیوں کہتے تھے، اب اس کا سبب، وجہ کیا تھی۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب قبائل نا اتفاقی کا شکار تھے، یعنی کہ ان میں اتفاق نہیں تھا، انبن تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار جنگی صورتحال بھی ہو جاتی تھی۔ اس ٹائم کوئی کورٹ نہیں تھی، کوئی عدالتی نظام بھی نہیں تھا کہ کسی مظلوم کو اس کا حق دیا جاتا، کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا تو اس کو انصاف کون دیتا۔ تو پیارے بچوں، مکہ مکرمہ کے ایک رئیس نے ایک وقت، ایک واقعہ ایسا تھا کہ انہی دنوں میں یمن کا ایک تاجر مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، تو وہاں پہ مکہ مکرمہ کے ایک رئیس یعنی امیر زادے نے اس سے سامان خریدا، لیکن قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ تو وہ مسافر بہت چیخا چلایا کہ اس نے میرے سے سامان لیا ہے، مجھے پیمنٹ بھی نہیں کر رہا، مگر کسی ایک نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ اس مسافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے سامنے اپنی یہ حالت بیان کی، ان سے مدد کی فریاد کی، جس کے بعد مکہ مکرمہ کے کچھ قبائل مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ عہد کیا کہ وہ متحد ہو کر اس مظلوم کی مدد کریں۔ پیارے بچوں، جو حلف الفضول کی شکیں تھیں اس میں جو پوائنٹس تھے مین، وہ یہ تھے کہ یہ معاہدہ حرب فجار کے بعد ذی القعدہ سن 590 میں طے پایا، اور اس میں جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں، یہاں تک کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ مکرمہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حفظ الفضول یہ جو معاہدہ تھا، اس میں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی نے اس معاہدے میں شرکت کی، کیونکہ یہ امن و امان کا معاہدہ تھا، اور یہ آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس معاہدے کی اتنی اہمیت تھی کہ زمانہ رسالت میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اس معاہدے کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے کے مقابلے میں یہ اتنا اہم معاہدہ تھا، اتنا بابرکت معاہدہ تھا کہ مجھ کو اگر سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر اب بھی شرکت کے لیے بلایا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ پیارے بچوں، اب ہم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کی ایک مالدار تاجر پیشہ، اور یعنی کہ وہ ایک تاجر تھی، ان کا پیشہ تھا تجارت کرنا، جسے جو تجارت کرتا ہے اسے تاجر کہتے ہیں۔ تو آپ جو تھیں وہ ایک مالدار تھیں، تاجر تھیں، لیکن ساتھ بیوہ خاتون بھی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ سے متاثر ہوئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ تھا، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کا پیشہ تجارت اختیار کیا اور اسے خوب وسعت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ہاتھ اپنا مال تجارت کے لیے دوسرے ممالک بھیجتی تھی اور انہیں ان کا معاوضہ دیتی تھی، ان کی محنت کا بدلہ دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی امانت اور پاک بازی کی شہرت سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان کا مال تجارت معاوضے کے عوض دوسرے ملک لے جائیں۔ اس پیشکش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منظور کر لیا، آپ مان گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو سفر کے دوران جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے ہیں، اتنے امانت دار ہیں، تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مال میں بھی بہت منافع ہوا، جو جس پرپس کے لیے وہ گئے تھے، جس مقصد کے لیے گئے تھے، اس سے زیادہ منافع ہوا۔ ان کے جو غلام تھے انہوں نے جب واپس آئے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا معاملہ سنایا، یہ سارا جو حال تھا یہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنی متاثر ہوئیں ہمارے آخری نبی کے اخلاق سے، تو انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، 40 ایئرس، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، 25 ایئرس تھی۔ حجر اسود، پیارے بچوں آپ جانتے ہیں حجر اسود کے بارے میں؟ حجر کا معنی ہے پتھر اور اسود کا معنی ہے کالا۔ حجر اسود کا کیا معنی ہوا؟ ایک سیاہ پتھر، یعنی کہ بلیک کلر کا پتھر، جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، وہاں موجود ہے خانہ کعبہ میں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا، حجر اسود کو کہاں رکھا جائے، اس حوالے سے ایک یہ جو واقعہ ہوا تھا جس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، وہ یہ بھی ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خانہ کعبہ نشیبی جگہ پر تھا، یعنی کہ وہاں پہ کیونکہ وہ عمارت اس ٹائم پرانی ہو گئی تھی، تو بارش جب آتی یا سیلاب کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا تھا۔ تو اس ٹائم پھر جو سرداران تھے قریش کے، جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی نئی سرے سے تعمیر شروع کر دی۔ ظاہر ہے جب نئی سرے سے تعمیر شروع ہوئی تو اس پتھر کو بھی ایڈجسٹ کرنا تھا۔ مکمل ہو گئی تعمیر خانہ کعبہ کی، تو حجر اسود کو کس جگہ فکس کیا جائے، کہاں نصب کیا جائے، اس پر سب اپنی اپنی رائے دینے لگے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ اس مبارک پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کی سعادت اسے ملے، اسے یہ موقع دیا جائے۔ پھر ایک بزرگ نے تجویز دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو جائے گا وہ یہ فیصلہ کرے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب قبول کریں گے۔ اگلے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین تشریف لے آئے، یعنی کہ امانت دار، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کے کونے کو، چاروں کونوں کو تمام سرداران سے کہا کہ وہ پکڑ لیں اور اس کو اس کی اصل جگہ تک لے جائیں۔ جب حجر اسود کو اس کی اصل جگہ تک پہنچا دیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ تمام قبیلوں کے سردار بہت خوش بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت و دانائی سے یہ معاملہ امن و امان سے طے پایا۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے اہم نکات کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت معجزات رونما ہوئے۔ آپ کی پرورش حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کی، اس کے بعد پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کرتے رہے۔ اسی طرح پھر آپ، یعنی کہ آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، اپنے سگے بچوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہم نے یہ سفر شام میں واقعہ پڑھا کہ جو ایک عیسائی راہب تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان سے فرمایا کہ میں اس بچے میں نبوت و رسالت کی نشانیاں دیکھتا ہوں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ حل کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ نے اس کالم کو فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو جوابات ہیں وہ میچ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اسی طرح آپ نے اس ایکٹیویٹی کو بھی فل کرنا ہے کہ جس میں آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا جواب درست ہے۔ فار ایگزامپل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو اسد یا قریش؟ شاباش، قریش قبیلے سے۔ نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال یا 40 سال؟ شاباش، 25 سال۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ شاباش، 40 سال۔ تجارتی قافلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام تھے ان کا کیا نام تھا؟ شاباش، میسرا۔ پیارے بچوں، حجر کے کیا معنی ہے؟ کالا یا پھر پتھر؟ شاباش، پتھر۔ حجر کے معنی ہے پتھر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید آپ نے ان سوالوں کے بھی جواب اپنی سوچ سے، اپنی جو آپ نے بھی سیکھا ہے اس سے دینے ہیں۔ غلط جواب پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے شہر
किस शहर में पैदा हुए? मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकरमा? मक्का मुकरमा में, शाबाश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया हज़रत सौबिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की। कितने साल तक की? शाबाश, 5 साल तक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। शाबाश। मोहम्मद के क्या माना है? मोहम्मद के माने हैं जिसकी तारीफ़ की जाए। शाबाश प्यारे बच्चों, मज़ीद आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने इसको भी परफॉर्म करना है ताकि आपकी आज के सबक का आपका इयादा हो सके, रिवीजन हो सके और आपकी पुख्तगी हो सके। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का मशवरा किससे किया था? हज़रत अबू तालिब जो आपके चचा थे। हजर असवद एक काला पत्थर है जो कहाँ नस्ब है? खाना काबा की दीवार पर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या है? शाबाश, ताहिरा। हजर असवद की तनसीब के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डैश मंगवाई। क्या मंगवाई थी? चादर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी एक डैश के ज़रिए से निकाह का पैगाम भिजवाया। किन के ज़रिए से? सहेली के ज़रिए से। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हकीकी बेटों से भी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। सफ़र शाम के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? शाबाश, 12 साल। हिल्फुल फजूल के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 20 साल। शाबाश। हिल्फुल फजूल डैश कायम करने के लिए किया गया था, अमन व अमान कायम करने के लिए। सफ़र शाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की निशानियाँ एक ईसाई राहिब ने देखी। क्या नाम था उसका? बहीरा। शाबाश, जज़ाकल्लाहु खैरा।